الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم عزیز ساتھیو، ہم ایک عربی گرامر کے اعتبار سے یا عربی سیکھنے کے اعتبار سے ایک کورس شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کورس کا مقصد یہ ہوگا کہ قرآن پاک ہم کیسے عربی زبان میں خود سے سمجھ سکیں گے، ہمیں اتنی عربی میں مہارت ہو جائے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ سکیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا جو کورس ہے یہ مدارس کے طلبہ کے لیے بھی ہے، اسکول اور کالجز کے طلبہ کے لیے بھی ہے، ائمہ مساجد کے لیے بھی ہے، ملازمین حضرات، تاجر حضرات، جو بھی پڑھنا چاہے وہ اس سے فائدہ انشاءاللہ حاصل کر سکتا ہے۔ شرط اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں اردو پڑھنا آتا ہو، اردو لکھنا آتا ہو، اس کے بعد ہم انشاءاللہ یہ جو کورس شروع کرنے جا رہے ہیں اس کو ہم بنیادی لیول سے یعنی بالکل زیرو سے شروع کریں گے، تاکہ کوئی بھی طالب علم جو ابھی عربی سیکھنا چاہتا ہے یا جس نے اس سے پہلے عربی کا کچھ بھی نہیں سیکھا ہے وہ بھی اس کورس سے فائدہ حاصل کر سکے، اور جو عربی پڑھ رہا ہے، چاہے اسکول میں پڑھ رہا ہے، مدرسے میں پڑھ رہا ہے، تو یہ کورس اس معیار تک انشاءاللہ ہم پہنچائیں گے کہ مدارس کے طلبہ کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اس میں ہم جو شروعات کرنے جا رہے ہیں، پڑھانے کی ترتیب جو ہماری ہوگی وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے ایک کتاب آتی ہے منہاج العربیہ، وہ پڑھائی جائے گی، اس کو کچھ ہی دن لگیں گے، اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارا تھوڑا بہت عربی کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جائے گی۔ جب ہماری عربی کے ساتھ تھوڑی بہت مناسبت پیدا ہو جائے، تھوڑا لکھنا اور پڑھنا آ جائے، اس کے بعد ہماری جو اصل ضرورت ہے عربی سیکھنے میں، جس کو ہم عربی گرامر کہتے ہیں، وہ عربی گرامر کیا ہے؟ وہ نحو اور صرف ہے، لیکن ہماری ترتیب یہ رہے گی کہ ہم پہلے صرف کی ایک کتاب جیسے کہ آسان صرف ہے وہ مکمل پڑھیں گے، اور آسان صرف پڑھنے کے بعد ہم دوسری کتاب جو ہے وہ آسان نحو کا حصہ اول پڑھیں گے، اور اس کے بعد صرف میں ہم آسان صرف حصہ اول، اور اس کے بعد حصہ دوم، اور اس کے بعد تسہیل الصرف، اور اس کے بعد علم الصیغہ پڑھیں گے۔ یہ صرف کی ہماری سلیبس رہے گی، نصاب رہے گا۔ نحو کا جو نصاب ہے وہ ہمارا آسان نحو سے شروع ہوگا، اس کے بعد نحو قاسمی پڑھی جائے گی، اس کے بعد شرح میت عمل پڑھی جائے گی، اس کے بعد ہدایت النحو، اور اس کے بعد انشاءاللہ کافیہ پڑھائیں گے۔ جب یہ نصاب ہمارا مکمل ہو جائے گا، اور اس میں ساتھ ساتھ جو ہے نحو اور صرف کا اجرا بھی ہوگا، ترکیب ساتھ میں ہوں گی، تمرین ساتھ میں ہوگی، یعنی پریکٹس، مشق، اور جس کو آپ کہہ لیجئے کہ پریکٹیکل اپلیکیشن، یعنی
اس کو جو بھی قاعدہ ہم پڑھیں گے اس کو کہیں نہ کہیں لاگو کر کے دکھائیں گے، تاکہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ جو قاعدہ ہم نے پڑھا ہے وہ کہاں پر اپلائی ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اگر زندگی رہی تو ہمارا جو دوسرا سلسلہ شروع ہوگا، اس میں ہم ترجمہ قرآن پاک پڑھائیں گے۔ یہ نصاب نحو اور صرف کا مکمل کرنے کے بعد ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھائیں گے، اور اگر ممکن ہو سکا تو اس کے بعد جلالین شریف پڑھائی جائے گی، اور پھر حدیث کی چند کتابیں جیسے مشکات الآثار ہے، الفیۃ الحدیث ہے اور ریاض الصالحین ہے، یہ کتابیں بھی پڑھائی جائیں گی۔ اس کے بعد فقہ کی مختصر القدوری انشاءاللہ یہ بھی پڑھائی جائے گی۔ پھر کچھ کتابیں منطق کے اعتبار سے جیسے آسان منطق ہے، مرکات ہے، شرح تہذیب ہے، یہ کتابیں بھی پڑھائی جائیں گی۔ اسی طرح اصول فقہ میں ایک کتاب ہے اصول شاشی، یہ بھی پڑھائی جائے گی۔ اور چونکہ ہماری غرض یہ ہے کہ کم سے کم جو مدارس کا نصاب ہے، جو مدارس کے طلبہ پڑھتے ہیں، جو عربی ششم تک کا نصاب ہے وہ کم سے کم پڑھایا جائے، یہ ہماری انشاءاللہ کوشش رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کوشش میں کامیاب کرے اور اخلاص کے ساتھ، اپنی رضامندی کے ساتھ اور قبولیت کے ساتھ یہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس کے بعد اس میں تجوید کا کورس بھی کروایا جائے گا، اور فارسی کی چند کتابیں بھی پڑھائی جائیں گی، جیسے تیسیر المبتدی ہے، فارسی کی پہلی ہے، اسی طرح کریمہ سعدی ہے۔ تو ایسی کتابیں جو ہے فارسی کی بھی پڑھائی جائیں گی، تاکہ کچھ فارسی کے ساتھ بھی مناسبت ہو سکے، اور عربی کی انشاءاللہ لگ بھگ ساری کتابیں پڑھائی جائیں گی۔ تو اب ہمارا اس کورس کے پڑھنے کا مقصد اور غرض و غایت کیا ہوگی؟ مقصد تو یہ ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ کی رضامندی کے لیے اس کے قرآن کو سیکھیں، اس کے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے اس پر عمل کی نیت سے اور اس کی اشاعت کی نیت سے ہم اس کو سیکھیں، تاکہ خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی قرآن کی تعلیم کو عام کر سکیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عربی گرامر سیکھا جائے، عربی زبان سیکھی جائے اور اس میں مہارت حاصل کی جائے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ سب سے بڑا مہربان جو ہے، اس کی سب سے بڑی جو مہربانی تم پر ہوئی ہے، اس نے تم کو قرآن سکھایا۔ قرآن سے بڑی کوئی نعمت نہیں، قرآن سے بڑی کوئی دولت نہیں، تو ہم اس دولت سے کیوں محروم رہیں؟ اور دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں، انسانوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والا سب سے بہتر انسان ہے، تو کیوں نہ ہم بھی کوشش کریں ان بہترین انسانوں میں شامل ہونے کی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی ان بہترین انسانوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہماری آخر میں گزارش یہی ہے کہ یہ کورس ہمارا جو ہے یہ ہر ایک کے لیے ہوگا، چاہے وہ سکول کا ہو، ملازم ہو، تاجر ہو، مدرسے کا طالب علم ہو، جس کے اندر بھی کوئی کمی کمزوری ہو وہ اس کورس سے انشاءاللہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ زیادہ لمبی کلاسیں انشاءاللہ نہیں ہوں گی، 20 منٹ سے 30 منٹ تک کی کلاس ہوگی۔ اب اس کے پڑھنے کا جو حساب ہے کہ کس طرح ہم اس کو پڑھیں گے، مسلسل لگاتار بیچ میں چھٹی کیے ہوئے بغیر، بریک لگائے بغیر ہم روزانہ کے 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ نکالیں گے۔ اس میں سے جو 20 منٹ میں پڑھایا جائے گا اس کو غور سے سنیں گے،
اور سننے کے بعد 10-15 منٹ اس پر ہم پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے کہ یہ جو بات پڑھائی گئی ہے یہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ نہیں، اور ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو اگر میرے اعتبار سے اگر ہر آدمی روزانہ کا 1 گھنٹہ نکالے اور اس میں 20 یا 30 منٹ کی کلاس ہوگی، اور اس کے بعد وہ خود سے اس پر محنت کرے اور کوشش کرے اس کو سمجھنے کی، سیکھنے کی، اور پھر اس کے ذریعے سے جو ہے اسی طرح روزانہ جو ہے آگے چلتا رہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ چند ہی مہینوں میں وہ اس قابل ہو جائے گا کہ قرآن پاک کا موٹے اعتبار سے ترجمہ کر سکے گا، بہت ساری چیزوں کو سمجھ سکے گا۔ اور انشاءاللہ اگر کوئی مسلسل ہمارے اس نصاب کو، ہماری اس سلیبس کو پڑھ لے شوق سے اور مسلسل لگاتار، تو انشاءاللہ امید ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے وہ اتنا علم حاصل کر سکتا ہے جتنا اس کی ضروریات زندگی کے لیے کافی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر انشاءاللہ وہ حاصل کر سکتا ہے۔ گویا کہ ایک چھوٹا موٹا وہ عالم بھی بن سکتا ہے، مکمل تو نہیں، لیکن اپنے اعتبار سے وہ دین کا کام اگر کرنا چاہے، دین کا داعی بننا چاہے، تو اس کے لیے اس کے پاس بہت بڑا مواد ہوگا، اور اس کو اپنی تربیت کے لیے بھی اور دوسروں کی تربیت کے لیے بھی اصول معلوم ہوں گے، علم معلوم ہوگا، قرآن پاک، حدیث اور فقہ کے مسائل معلوم ہوں گے، جس سے وہ اپنی زندگی بھی صحیح طریقے سے گزار سکے گا، اور اگر دوسری کی رہنمائی اور رہبری کر سکے تو وہ بھی صحیح طریقے سے کر سکے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سبھی حضرات محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، شوق کے ساتھ اس کو دیکھیں گے، اس سے سیکھیں گے، اور یہ قرآن کی زبان جو ہے، یہ عربی زبان قرآن کی زبان ہے، ہمارے نبی کی زبان ہے، اور جنتیوں کی زبان ہے، تو اسے ہمیں سیکھنا بہت ضروری ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس زبان کو سیکھنا بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی اہم ہے، کیونکہ ہمارا سارا مواد جو ہے، فنڈامنٹل جو ہماری ہے، بیسک جو ہماری ہے، وہ قرآن اور حدیث ہے، اور وہ سارے کا سارا عربی میں ہے۔ جب تک ہم وہ زبان نہ سیکھ لیں تب تک ہم اس کا صحیح اعتبار سے سمجھ نہیں سکتے۔ اردو کے ترجمے سے آپ بات سمجھیں گے، لیکن وہ لطف اور وہ انداز جو عربی میں ہے وہ آپ اردو میں کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم اس کورس کے ذریعے سے انشاءاللہ قرآن مجید کو صحیح سمجھ سکیں گے، احادیث مبارکہ کو صحیح سمجھ سکیں گے، اور فقہ کو اور باقی جو کتابیں پڑھائی جائیں گی انشاءاللہ۔ ہمارا یہ نصاب جو ہے شروع ہونے جا رہا ہے، جلدی ہم اس کو شروع کریں گے، اور آپ حضرات جو ہے اس کو مسلسل دیکھتے جائیے اور اس سے فائدہ حاصل کیجئے، اور جتنا ہو سکے اس کو عام کیجئے، تاکہ ہر ایک تک یہ قرآن کی زبان، ہمارے نبی کی زبان اور جنتیوں کی زبان پہنچ سکے، اور قرآن پہنچ سکے۔ اصل مقصد ہمارا قرآن کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کی اشاعت کرنا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اس کو رضائے الہی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے اخلاص کے ساتھ، اپنی نیتوں کو درست کرتے ہوئے اللہ کی رضامندی کے ساتھ اس کو سیکھیں گے اور آگے اس کو پھیلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اخلاص کے ساتھ، اپنی رضامندی کے ساتھ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔